السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جو سلسلہ فیض احمد فیض صاحب کا ہم نے شروع کیا ہے، ان کے کلام میں سے ایک نظم یا غزل آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی ان کی ہی ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ کلام تقریباً آج سے 50 سال پہلے یا آج اس کی ویلیو اسی طرح برقرار ہے، اور پاکستان میں بھی حالات بدستور اسی طرح ہی جاری ہیں، اس لیے آج بھی یہ ریلیونٹ ہیں۔ میں طیب صدیق صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے فیض احمد فیض کے نسخہ ہے وفا میں سے ایک نظم پیش کریں۔ شکریہ جناب علی، شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ بہت شکریہ جی۔ موضوع سخن جو ہے وہ عنوان نظم کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جی فیصلہ فرماتے ہیں، ارشاد۔ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ کا سلگتی ہوئی شام، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات۔ چشمہ مہتاب، یہ لفظ جو ہے یہ ایک جی جی اپنی جو ہے وہ تخلیق ہے۔ مہتاب اور اس کو چشمہ سے کہا۔ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ، یہ ترسے ہوئے ہاتھ، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیرہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیرہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین، جانے اس زلف کی مہوم گھنی چھاؤں میں، ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں، ٹمٹماتا ہے وہ ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دج ہوگی، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی حنا تحریر، کی تحریر، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی، جان مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے، بہت خوب، یہ تاریخ پوری بیان کر دی ہے، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے، آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری، آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ صف آرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ صف آرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق، کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، بہت کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، کیسا تضاد ہے سچویشن کا، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں، پر اسرار، یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں، جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ،
یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں، اور خوابوں کی مقتل گاہیں، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں، جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ، جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کم بخت دل آویز خطوط، یہ بھی ہیں ایسے کوئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے اس جسم کے کم بخت دل آویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں۔ ان نظموں کو پاکستان یہ وطن اور اس بیک گراؤنڈ میں پڑھا جائے اور محبوب جو ہے وہ وطن ہو تو پھر صحیح لطف اٹھایا جا سکتا ہے ان باتوں سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج استعارہ ہے، تشبیہ ہے جو استعمال کی جاتی ہے، شاعر جو ہے وہ بڑا آج کی محفل اس پہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ طیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم ایک اور نظم کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ ناظرین، فی امان اللہ۔